أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحمدہ تعالیٰ اس سے ہمارے درس قرآن میں سورۃ الانعام کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ ہمارا درس نمبر 272 ہے۔ پارہ نمبر 7 اس وقت جاری ہے۔ آج سورہ انعام کا تعارف ہوگا اور کل سے باقاعدہ اس کی حیاتی تجربات کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سورت کا نام الانعام ہے اور الانعام اس کے نام کی وجہ یہ ہے کہ انعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں مویشی میں جانوروں کی حلت اور حرمت کے متعلق کفار و مشرکین کے جو غلط خیالات تھے ان کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس کا نام الانعام رکھ دیا گیا۔ اس کی آیتوں کی تعداد 165 ہے اور 20 رکوع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ سے یہ بات مروی ہے کہ سوائے چند آیات کے یہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ہم جن سورتوں کا مطالعہ کر رہے تھے وہ سب مدنی صورتیں تھیں، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اس کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ اب مکی صورتوں میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہاں احکامات زیادہ ہیں، عبادات کی اصلاح ہے، معاملات کی اصلاح ہے، حلال و حرام کے مسائل ہیں۔ اب وہ مدنی زندگی کی ضرورتیں تھیں، یعنی پیچھے جو سورہ بقرہ میں آیا، آل عمران میں، پھر النساء میں، پھر مائدہ میں، کیونکہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی باقاعدہ الگ سے ایک ریاست تشکیل پا چکی تھی۔ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ایک نظام کے اندر آ رہے تھے۔ تو وہ جو نظام کے متعلق جو بڑی بڑی چیزیں، بنیادی چیزیں بھی اور بڑی بڑی چیزیں بھی، وہ تقریباً ان صورتوں میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی وضاحت فرمائی ہے اور احکامات نازل ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور عقائد و نظریات کی تصحیح پہ ہے۔ اب ظاہر دین اسلام میں سب سے پہلے تو عقائد ہیں، عقائد کی تصحیح، عقیدے کا صحیح ہونا، اور پہلے سے جو ذہن کے اندر غلط شکوک و شبہات موجود ہیں ان کا رد ہونا، ان سے ذہن کا صاف ہونا۔ تو مکی زندگی میں ایک تو مسلمانوں کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا، یعنی مشکل کی زندگی ہے۔ چند سال تو صورتحال یہ تھی کہ چند مسلمان ہیں، وہ کہیں چھپ کے بیٹھتے ہیں مشرکین مکہ کی نظروں سے اوجھل ہو کر، کیونکہ سر عام تو نہ کلمہ پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ تو وہاں بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سیکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی کچھ بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ سب سے پہلے عقیدہ صحیح کرنا، مشرکانہ عقائد کا رد سب سے پہلے تو یہ مقصود تھا، اور پھر جب عقائد نظریات کے حوالے سے کوئی بات سامنے آتی تھی تو پھر مشرکین کی طرف سے اس پر طرح طرح کے اعتراضات ہوتے، پھر ان اعتراضات کے جوابات، اور پھر دوسرا باہمی جو بندہ مسلمان ہو گیا ہے اسے اپنے قریب کرنا اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، حسن سلوک کرنا اس کے ساتھ۔ تو یہ تقریباً دو بڑے مضامین ہیں، ایک عقائد میں سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، قرآن پاک کی حقانیت، آخرت کا خوف اور آخرت کی تیاری، یعنی فکر آخرت اور آخرت کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ، مشرکین کی طرف سے جو شکوک پھیلائے جاتے تھے۔ تو یہ بڑے مضامین، اور پھر باہمی ایک دوسرے کی اصلاح، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی اور مدد، تعاون، حسن اخلاق، یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے مضامین ہیں مکی صورتوں کے، کیونکہ ایک معاشرہ تشکیل دیا جا رہا تھا، لوگوں کے ذہنوں کو صاف کر کے اسلام کی طرف لایا جا رہا تھا، شکوک و شبہات کو ختم کیا جا رہا تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مسلمانوں کو مضبوط کیا جا رہا تھا کہ اسی بنیاد پہ مسلمانوں کی جمعیت بنے۔ اب یہ بڑے مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں، اب ان کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جو پہلے سے مشرکانہ اور کفری عقائد ذہنوں میں کار فرما تھے، اب وہ یکدم تو ختم نہیں ہو سکتے تھے نا، اس کے لیے بڑی لمبی کوشش کرنا پڑی ہے،
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ کوشش قرآن پاک کے ذریعے تھی، قرآن پاک اللہ رب العزت کی براہ راست رہنمائی کے ساتھ تھی۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں جو مضامین آئیں گے وہ انہی چیزوں کے گرد گھومتے ہوں گے۔ مثلا یہی دیکھ لیں کہ یہ جو سورہ الانعام ہے یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مکالمہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جو پالا پڑا ہے وہ مدینہ طیبہ جانے کے بعد پڑا ہے۔ مدینہ طیبہ میں پہلے سے یہودی موجود تھے، اب ان کے ساتھ جب پالا پڑا ہے تو قرآن پاک میں ان کے ساتھ مکالمہ بھی آیا ہے، ان کے برے عقائد کا رد بھی آیا ہے، ان کے جو اسلام پر اعتراضات تھے، پیغمبر اسلام پر اعتراضات تھے، ان کے جوابات بھی آئے ہیں۔ اور پھر جب مسلمانوں کی حکومت مدینہ کے گرد و نواح میں پھیلی ہے اور مختلف علاقوں میں عیسائیوں کے ساتھ پالا پڑا ہے، تو پھر عیسائیوں کے ساتھ مکالمے کے متعلق بھی آیات اتری ہیں، ان کے برے عقائد کا رد بھی اترا ہے، اور اسلام پر ان کے شکوک و شبہات کے جوابات بھی آ گئے ہیں۔ تو یہ سب مدنی صورتوں کی باتیں ہیں۔ تو مکی صورتوں میں چونکہ مشرکین کے ساتھ پالا تھا، تو مشرکین کی یہ صورتحال تھی کہ وہ پتھر کے بتوں اور مٹی کی مورتیوں کو پوجتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بھی الہ ہیں، خدا ہیں یہ بھی، اور پھر ان کے بارے میں بے سر و پا باتیں بلا جھجک وہ کرتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ بے جان اور بے زبان مجسم خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ذات والا صفات ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، تاریک غار میں اندھیری رات میں ننھی سی چمٹی کے رینگنے کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ بات اجنبی تھی، وہ یہ بات ہے سن کر حیران و ششدر ہو گئے، اور حیرت کے مارے کیا اٹھے۔ اب یہ بھی قرآن پاک میں ایک مقام پہ ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کے انہیں حیرت ہوئی، اور جو بھی نئے آدمی یہ باتیں سنتا تھا وہ حیرت زدہ ہو جاتا تھا۔ تو ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب و غریب شے ہے کہ ہم ایک ہی خدا کو مان لیں، خدا ایک ہی ہو، ہمارے نزدیک تو ہزاروں خدا ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے جو مشرکانہ قائد تھے اللہ رب العزت کے مقابلے میں انہوں نے بتوں کو خدا بنا رکھا تھا، تو ان کا رد کیا گیا، اور پھر یہ رد کرتے ہوئے دلائل توحید ذکر کیے گئے، یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی جو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اس میں سورج ہے، چاند ہے، سرسبز و شاداب کھیت ہیں، رنگ رنگ پھول ہے، قسم قسم کے پھل ہیں، پھر بارشیں ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت بن کے آتی ہے۔ تو یہ سارے دلائل و حقائق بیان کر کے اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے سورہ مبارکہ میں۔ پھر مشرکین کا اسلام اور قرآن اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ تھا اور جو وہ مخالفتیں کر رہے تھے، اب ظاہر ہے ان کے پاس قرآن کی بات کا جواب تو نہیں تھا سوائے مخالفت کے، سوائے دشمنی کے، اور پھر کبھی وہ کہتے حجت بازیاں کرتے اور مذاق اڑاتے اور تمسخر کرتے، یہی ان کا سارا سرمایہ تھا اسلام کے خلاف۔ کوئی کہتا کہ فرشتہ جو وہی لے کے آتا ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، کوئی کہتا کہ قرآن پاک ایک مرتب کتاب کی طرح اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، کوئی کہتا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاذ اللہ استغفر اللہ یتیم اور بیار و مددگار ہے انہیں کیوں نبی بنایا گیا، کوئی کہتا دیکھو جی یہ تو مرنے کے بعد زندگی کے قائل ہیں۔ اس طرح کے بڑے اعتراضات تھے، تو اس سورہ مبارکہ میں ان اعتراضات کا رد کر دیا گیا۔ پھر ایک اور بڑا مضمون جو اس سورہ مبارکہ کا ہے وہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے تو مشرکین کی طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا، دشمنیاں ہوتی، سازشیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف رچائی جاتی، کسی وقت قلب اطہر پہ پریشانی کا احساس ہوتا تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس سورہ مبارکہ میں تسلی و اطمینان دلایا کہ آپ حق پر ہیں، اور حق و باطل کی آمیزش، حق و باطل کا باہم آمنے سامنے ہونا یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو آپ حق کے اوپر ڈٹے۔ تو ایک اور مضمون اس کا مشرکانہ رسومات کا رد ہے، جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم، جانوروں کی حکمت و حرمت کے بارے میں اور وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے گھڑی ہوئی تھی سورہ مبارکہ میں ان کا رد آ گیا۔ پھر آخر میں ایک تو اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے، اور برے اخلاقیات سے منع کیا گیا ہے۔
اور پھر جو اس کا بطور خاص آخری رکوع ہے اس میں حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی ہر چیز، آپ کا ہر فعل، ہر کام، ہر جذبہ اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے. اور حضور رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی یہی توجہ دلائی جا رہی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان. یعنی جو توحید کی روح ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں آ گئی ہے. تو یہ اس کے مضامین کا مختصر جائزہ تھا. انشاءاللہ کل سے یہی مضامین ہوں گے اور پھر ان کی تفصیلات آتی چلی جائیں گی. اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.